من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. کہہ دیجیے اے محمد یہ میرا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حضرت تھانوی نے ترجمہ کرایا ہے, حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا ہے حضرت حاجی صاحب کے حکم سے. یہ کہہ کے کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو, مکئی میں لوگوں کو نفع ہوگا. جیسے انہوں نے کہا شیخ کا حکم, حضرت فرماتے ہیں چونکہ شیخ کا حکم تھا اس وجہ سے میں نے اس کا ترجمہ کیا. لاہی کی بابا کا کتاب سبھی مضامین ایک سے ایک ہے. تھوڑا سا سنا دیتا ہوں, یہ الفاظ میں زیادہ برکت ہے. تنبیہ و اعلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. ان کے دل میں تنگی نہیں تھی, نور رضا سے ان کے قلب کو منور کر دیا تھا, کھول دیا تھا. یہ بھی کوئی چیز ہے. تب تو ایسی باتوں پر حضرت فرماتے تھے بہت یہ کچھ ہے تب تو کہہ رہا ہے. یہ نہیں کہ جو تم سمجھے اتنا ہی ہے, آگے بہت کچھ ہے. ان کی بات ہے یہ جو ہے یہ صرف یہ نہیں کہ بس کتاب, اس کو بھی حاصل کرنا چاہیے. یہ اللہ ہم سب لوگوں کو ان کے کہنے کے مطابق حاصل کرنے کی توفیق فرمائے. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا. دیکھو نور رضا, ہر چیز دوست میرا سجنے کوست, جو اللہ کی طرف سے خیر ہے. ترجمہ بھی حضرت تھانوی کے الفاظ ہیں. یہ عرب عالم تو بہت ہی مشہور تھے, عربی میں کتاب تھی. حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا, کھول دیا تھا. تنگی کب تک ہے, کسی کے کہنے کو نہ ماننا کب تک ہے جب تک نہیں مانتا, اور دل اس کا موتی ہو گیا تو اطاعت میں دیر لگتی ہے. آج جو دیر ہم لوگوں کو ہے اسی لیے کہ ہمارا دل ابھی کھلا نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ کے اطاعت سے دور بھاگ گیا. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا, اور ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی, تسلیم کرنا. روحی میں تسلیم کا مادہ رکھ دیا تھا. تو ان کا حال تھا ہر چیز دوست میرا سجنے کوست, جو کچھ دوست کی طرف سے آئے سب ٹھیک. زبردست کتاب ہے. نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. مارو جتنا ماننا ہو, ہم راضی ہیں. اور جب رضا آ گئی تو اس کے مال میں بھی لطف ہے, جو مال میں بھی مزہ آتا. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کھول دیا تھا. ہر چیز دوست میرا سجنے کو بہت اچھا جملہ ہے. یہ عام طور سے اردو ہر چیز دوست میرا سجنے کو, ان سب چیزوں سے عرض کر کے یہ بلایا جو کچھ دوست کی طرف سے پہنچتا ہے وہ ٹھیک ہے.
جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. ہر چیز پہ لا دی، اس پر بھی لا دی، اس پر بھی لا دی. ہمارے یہ حال ہے، بزرگوں کو بھی حال سے حصہ ملتا ہے، ہر حال میں لا دیا. ایک بزرگ تھے، میں سنا ان کو مخالفین مار رہے تھے، یہ گالی دے رہے تھے، پیچھے پیچھے وہ گالی دے رہے تھے، وہ آگے بڑھے چلے جا رہے تھے. گھر جب پہنچے دروازے پر کہا دیکھو میں اب گھر آ گیا، جو کہنا ہو کہہ لو، اب میں دروازہ بند کے اندر جا رہا ہوں. کہو تمہیں دے رہا تھا، تم گالی، ہم تمہاری گالی سے بھی راضی ہیں، کیونکہ ان کے قلب کے دم ترجمہ ہے، ترجمہ کر رہے ہیں. حق سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. ان کی روح کو استسلام عطا فرمائی تھی، راضی رہنا، تسلیم کرنا. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو بھی عطا فرما دے. بزرگوں کے حضرت میں نے خود سنا، حضرت وطن میں بہت بڑا فضلہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے ہم لوگ آئے، بچ کے آ گئے، قتل کیے ہم لوگ. اور جہاں گئے حق پیش کیا، مخالفت بھی ہوئی ہر جگہ. حضرت بہت اشارے میں فرمائے، اللہ جہاں میں جاتا ہوں اس پیش آتا ہے، وہاں کیا بیان کیا جائے. اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ تم کس کا کام کر رہے ہو. کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے ہیں. کہا ان کا راستہ یہی ہے، اگر رہنا چاہتے تو اختیار کرو، اس کو سننا پڑے گا. نور رضا. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے، تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں، عربی کی کتاب کا ترجمہ اچھا ہے نا. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. کیا عمدہ ترجمہ، ترجمہ بھی ویسے ہی کر دیا جو ہے عربی میں، الفاظ وہی دیا ہے. نور رضا، ہر حال میں ہم راضی رہیں گے. مطلب رضا کا بھی ایک نور ہوتا ہے. تب تو کسی کی بات کو ماننے میں مطمئن ہو، یہ بھی ایک نور ہے. نور رہے گا تب مطمئن ہو گئے، ورنہ لڑ جھگڑ کے باہر نکلو گے. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. کیا کوئی مضمون، کوئی کسی بار کتاب ہوگی تب تو سنائے گا. اور مکے میں بہت سنا ہے اس کو، تمام لوگ تھے. وہی ترجمہ اس کا ہوا ہے. حضرت حاجی صاحب نما تھانوی نے کہا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو، بہت نفع ہوگا. کہا چونکہ شیخ کا حکم تھا، مرد لاگ نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے ترجمہ کیا. حضرت تھانوی تو ہے نا، یہی بات ہے، اور تھانوی ترجمہ کیا. اس وجہ سے ہر لفظ نور ہے یہ، اگرچہ اردو میں. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کرتے تھے. دعا بھی کیا ہم لوگوں کا قلب بھی ایسی ہو جائے. ہر چیز دوست میرے سننے کو بہت اچھا جملہ ہے. آپ نے جو دوست کی طرف پہنچتا ہے وہ سب ٹھیک ہے. ترجمہ ماتھان میں نہیں کیا. 3 بزرگوں کی نظر ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا، کھول دیا تھا اللہ نے. سب جتنی دشواریاں ہوتی ہیں عدم رضا کی وجہ سے ہے. جب رضا ہوگی قلب میں رضا، یعنی خوشی، ہر حال میں خوش،
تو اس کو کیا تکلیف ہوگی، اور مار لو. ایک بزرگ تھے بہت مشہور، سناتا ہوں. ان کو لوگ گالی گلوچ دے رہے تھے بہت، پیچھے پیچھے گالی دینے والے آگے وہ بیچارے گھر جا رہے تھے. بہت بڑے بزرگ کا جب گھر کے دروازے پہنچے وہ کہا مڑے دروازے میں کھڑا کہا جو کچھ کہنا تھا اور کہہ لو، اندر جا رہا ہوں، گھر جا رہا ہوں. جو کچھ کہنا اور کہنا. بزرگوں نے صبر کیا. بڑے خود حضرت سے سنا حضرت تھانوی کے یہاں طرح طرح کے خط آتے تھے. کیسے خط کی زبان پر لانا مشکل، ایسے خط اسی زمانے میں سیاست اپنے لوگ تھے یہ جو لوگ بھی رہے ہوں سب. حضرت تھانوی خط پڑھ رہے تھے اور کوئی ادھر سے دیکھ رہا تھا. کہا حضرت آپ کو کیا کیا اس نے لکھا ہے. دیکھ لیا انہوں نے کہ یہ لکھا ہوا ہے اور آپ بھی غصہ کہ اس کا جواب بھی نہیں دیتے. نکالا بہت سے خطوط تک نیچے سے. اس میں کسی نے لکھا کتب اعظم اولیاء کامل. کہا دیکھو مجھے کو یہ ولی لکھ رہا ہے اور یہی مجھے شقی لکھ رہا ہے، یعنی اسی کا بھائی ہے یہ جو بھی. کہا تل کا بتل کا، وہ شکایت الگ اور یہ تعریف الگ. نہ میں اتنے شکایت کے لائق ہوں نہ اتنے تعریف کے لائق ہوں. یہ تو فیصلہ اپنے حق میں کیا میں کہوں. اتنے اتنے خطوط ہیں جو میری تعریف میں ہے، مجھ کو کتب لکھا ہے یہ لکھا ہے، میں اس لائق نہیں ہوں. اب مجھ کو کیا کہوں. جو بس سے بدتر چیز ہوتی ہے وہ ہمارا تھانوی لکھا تھا. کہا نہ میں کتب ہوں نہ یہ جیسا کہتا ویسا ہوں، تیر کا بتیر کا سب دونوں برابر. صبر کر لیا حضرت تھانوی. بہت گالی دی، بہت گالی سنا حضرت تھانوی. کبھی زبان نہیں کھولا. ایک صاحب گئے یہاں سے حضرت کے یہاں بہت دنوں تک تھے تو گئے ندوا گئے وہاں رہنے کے لیے کچھ دیر کے لیے گئے. کہا بھائی وہاں شاہ رسول اللہ صاحب کے یہاں رہے کیا پایا وہاں اتنے دنوں تک. کوئی شکایت ہم نے کسی کے وہاں نہیں سنی. کہا یہی ان کے کمان کے لیے دلیل ہے. اتنے لوگ آتے ہیں وہاں سے لیکن کسی کی شکایت ہم نے نہیں سنی، ان کی زبان سے بھی بات سکھا. کیا یہ ان کے بزرگی کے کافی. یہ نہیں پوچھا کتنا وظیفہ پڑھتے تھے، یہ نہیں پوچھا. یہاں پایا کیا کہ کسی کی شکایت ہم نے نہیں سنی، یعنی غیبت نہیں کرتے تھے. بالکل حضرت کی غیبت کو گوارا نہیں کرتے تھے. بالکل ہم رہتے تھے مجال نہیں کہ کوئی کسی کی غیبت کر لے. بس جو ہے بہت اہم مضمون ہے. مجھے صاحب کیا کریں. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ترجمہ حضرت تھانوی کا کتاب عربی میں ہے، ترجمہ حضرت تھانوی کر رہے ہیں حضرت حاجی صاحب کے حکم سے. اشرف علی مکے میں کہا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ ہو جاتا تو لوگوں کو نفع دیتا، نفع بخش. کہا شیخ کا چونکہ حکم تھا اگرچہ میں اس لائق نہیں تھا. حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں شیخ کا چونکہ حکم تھا اگرچہ میں اس لائق نہیں تھا، اس وجہ سے میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ شیخ کے حکم کی تعمیل بجا جاتا ہوں. شیخ کا حضرت حاجی صاحب اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے اور بقول حضرت کے کہ اس زمانے میں جو عالم اس زمانے میں کہے جاتے ہیں وہ ادارہ ہی نہیں تھا، دارالعلوم تھا اس وقت. عالم تو تھے لیکن دیوبند کے فائق نہیں تھے، دیوبند تھا ہی نہیں اس وقت، دیوبند کا مدرسہ. لیکن اسی مدرسے سے جس میں انہی میں سے کسی نے دارالعلوم قائم کیا نا، اور ظاہر سب کے آدمی تھے دل میں. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے
ابراہیم علیہ السلام کو کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. کیا عمدہ عبارت ہے. حضرت تھانوی ترجمہ کر رہا ہے عربی عبارت. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے راضی، ہر حال میں ہم راضی. اگر دے تب بھی آپ کی آتا ہے، نہ دے معافی دونوں سے راضی ہے. آپ کے دینے میں بھی راضی ہے اور نہ دے تب بھی راضی ہے. یہ نہیں کہ جو اچھی چیز اسے لے لیا اور بری چیز کو پھینک دیا. نہیں، یہ نہیں. تسلیم جب ہوگا تو ہر چیز کو قبول کرے گا وہ. اللہ ہم لوگوں کا حال بنا دے. یہی حال ہم اپنے لیے چاہتے ہیں. آپ اللہ سے درخواست کرتے ہیں. ہمارا تو وقت قریب ہے. اللہ تعالیٰ رضا، سب سے بڑا مقام اس راستے میں رضا ہی کا ہے. ہر چیز دوست میرا سر نہیں پوست. جاننا چاہیے حضرت تھانوی کی بات نہیں ہے، عبارت حضرت تھانوی کی ہے، عربی عبارت ہے. حضرت حاجی صاحب نے ترجمہ کیا. اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ ہو جاتا ہے تو بہت نافع ہوتا ہے. لکھا ہوا ہے، نافع ہے کہ نہیں؟ کئی مرتبہ سن چکے کہ نہیں؟ اور ہر مرتبہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. مجھے اتنا پسند ہے بچوں، میں کہہ نہیں سکتا. نور رضا سے معلوم ہوا جس طریقے سے چراغ سے روشنی ملتی ہے، بلب سے روشنی ملتی ہے. جب راضی ہوتا ہے بندہ تو اس رضا کا نور ملتا ہے قلب میں، ہر چیز سے مطمئن ہو جاتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں. ماں تھانوی کا واقعہ ہے کہ کچھ لوگوں نے خط لکھا حضرت گنگوہی کا، اس میں گالی تک دیا تھا اور حضرت کو جو بری بات ہو سکتی سب سے منسوخ کیا تھا ماں گنگوہی کو. پڑھا. اب کچھ لوگ رہتے ہیں جیسے ہیں یہ بھی پڑھ لیں گے، کیا پڑھ رہا ہے. انہوں نے پڑھ لیا تھا، مثال کے طور پر انہوں نے پڑھ لیا تھا، پڑھ کے حضرت رکھ دیا. تو کہا حضرت آپ کو یہ لکھا ہے. اس شخص نے، ہم نے دیکھا وہ یہ لکھا ہے، ہم نے پڑھا اور رکھ لیا. آپ کے اثر میں کچھ نہیں ہوا. تو نکالا جھولا دوسرا میں لکھا. کسی میں قطب عالم لکھا تھا، کسی میں ولی کامل لکھا تھا. یہ تھا. کہا دیکھو نہ میں ایسا ہوں یعنی اس لائق اور نہ ایسا ہوں. اس نے لکھا جائے جس میں نے اس کا بدل ہو گیا. اس نے مجھ کو ولی کامل لکھا ہے، قطب اعلیٰ لکھا ہے، اور اسے ہم کو حرامی تک لکھا تھا. تو دل کا باطل کا بہت سنا ہم نے حضرت سے. مجھے زمانے میں بہت کچھ لکھا ماں تھا. کسی نے یہی کہا تھا نا بھر میں خانقاہ میں آ کے ہم قتل کریں گے آپ کو. ٹھیک ہے، آ جاؤ. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کھول دیا تھا. لکھا ہوا کہ جس وقت انہوں نے حضرت اسود کے سامنے لا الہ الا اللہ کہا تو انفسا حجر منفسے ہو گیا. کشادہ اور کشادہ. لا الہ الا اللہ جب انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس نے جو منفتح ہو گیا تھا میدان سے لیا اور بند کر کے کہا قیامت میں پیش کریں گے اس تمہاری توحید کو اور رسالت کا جو اقرار ہے قیامت میں پیش کریں گے. یہ بات کی گئی جواہر میں لکھا ہوا، عجیب انداز سے لکھا ہے. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں. حضرت اشرف علی مکے میں اس کتاب کا ترجمہ ہوتا تو لوگوں کو نفع دیتا ہے. شیخ لکھتے ہیں، حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ چونکہ حکم شیخ کا تھا، اگرچہ میں اس لائق نہیں تھا لیکن ان کے حکم وجہ سے میں ترجمہ کر رہا ہوں. ترجمہ کیا یہ کتاب لائق ہے کہ نہیں سنائی جائے. ہم کو بہت مزہ آتا. ترجمہ حضرت تھانوی کا، حضرت تھانوی صاحب کے حکم سے ترجمہ کیا. یہ بھی مزے کی چیز ہے کہ نہیں؟ خالی آئس کریم میں مزہ نہیں ہے، اس میں بھی مزہ ہے.
کھاؤ گھومو بچوں کی طرح. بوڑھے آدمی لیے گھومتے رہتے. چلے جائیے بمبئی میں گئے ساحل پر, ایک سے ایک بیوقوف ملتے ہیں, ان کو دیکھتے ہی رہ جائیے. یہ سب ہوتے ہیں بڑے بڑے آدمی, انہوں نے سیکھا ہی نہیں, تمیز نہیں سیکھا, نہ ادب سیکھا, نہ چلنے پھرنے کا ڈھنگ سیکھا, نہ کھانے پینے کا ڈھنگ سیکھا. تو یہی رہے کہ کفار والا طرز رہے گا تمہارا. تم نبی والا طریقہ سیکھو گے تب تو کھاؤ گے قاعدے سے. تم نے سیکھا دوسروں کا ڈھنگ کھانے کا پینے کا, وہی کرو گے, تمہارے بچے وہی کریں گے, تمہاری بیوی وہی کرے گی. سب کھانے پینے کو لقمہ تب بڑا بچے, لقمہ چھوٹا لو ہے کہ سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لقمہ بھی اتنا بڑا نہ لو کہ بالکل ممبر, اس کو بھی سیکھو, دائیں ہاتھ سے کھاؤ, چھوٹے چبا کے ہر چیز سیکھنے سے جاننا چاہیے. مجھے بہت جملہ پسند ہے مجھے صاحب, جاننا چاہیے کہ کاش اللہ ہم لوگ دل کو ہی بنا دے. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے, ہر تھانوی کی عبارت ہے یہ, ان کی عبارت عربی میں ہے. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا, کھول دیا تھا اللہ نے. یہ جو اشکالات ہوتے رہتے ہیں, تمہارے دل میں بھی کشادگی نہیں ہے, کڑن ہے, تمہارے تنگی ہے, تمہارا قلب اس کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے. لا الہ الا اللہ معمولی ہے, لا الہ الا کوئی معمول نہیں, سب کی نفی کر دیا الا اللہ. یہ قلب کیا ہوا, واحد ہو گیا. یہ کسی کی پرواہ. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. حضرت تھانوی نے ترجمہ اس کا نہیں کیا, یعنی وہی الفاظ لے آئے, بہت اچھا کیا. جاننا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا, راضی رہیں گے ہر حال میں. آپ دیں تبھی آپ کے عطا, نہ دیں تبھی عطا, ہمارا میں راضی. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا, کھول دیا تھا. ترجمہ اچھا ہے, الفاظ وہی لائے, اس کا اردو ترجمہ نہیں کیا, کھول دیا ہے, بول دیا ہے. تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں, حضرت حاجی صاحب کے حکم سے کر رہے ہیں. 3 بزرگوں کی کتاب ہے یہ. اگر مؤلف شیخ ابن عطا اسکندری ہے, اس کے مؤلف شیخ عطا, تشریح مع تھانوی ہے, اور خواشی مع حاجی امداد اللہ صاحب ہیں. اس کو حضرت بار بار سناتے تھے. 3 بزرگوں کے ملفوظات سے یہ کتاب ایسے ہی پتلی ہے. اب میں سالوں سنا رہا ہوں, نہیں ختم ہی نہیں ہوتی. میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ یہ حال مجھے دے دے تب میں مروں. بس یہاں سے مومن کو سمجھنا چاہیے. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا, کھول دیا تھا. تمہارا دل قبول نہیں کرتا, اس لیے تمہارا دل تنگ ہے, دل کو وسیع کرو. اور ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی, اس وجہ سے جو کچھ آیا ابراہیم قبول کیا انہوں نے. اور ان کے قلب کو نظر الی الخلق سے محفوظ رکھا تھا. ادھر ہم کو کیا دیکھنا, اللہ کو دیکھو. اور ان کے قلب کو ترجمہ ماتھانی کر رہے ہیں, اور ان کے حضرت عائشہ کے حکم سے اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو. لوگ کے نافع ہا گئے, لکھا گیا شروع میں. اشرف علی کتاب, اس کتاب کا ترجمہ عربی میں تھی. حضرت علی گئے ہیں, اگرچہ میں اس لائق نہیں تھا کہ میں ترجمہ کرتا اس کتاب کا, مگر چونکہ شیخ کا حکم تھا اس وجہ سے میں ترجمہ کیا. پھر دوسرے لوگ جو ادیب تھے دارالعلوم دیوبند میں, ان کو لے آ کے دکھلایا ہے, آخر میں لکھا. انہوں نے کہا یہ ایک بہت عمدہ ترجمہ ہے, اور ایسا ترجمہ ہے
یہاں تو کوئی اس طرح ترجمہ کر نہیں سکتا، ترجمہ تھانوی نے کیا ہے ترجمہ. ان کے قلب کو نظر الی الخلق سے محفوظ رکھا تھا اللہ کی طرف، پر آگ اسی واسطے ان پر سرد اور سلامتی ہو گئی کہ ان کا قلب اطاعت کے ساتھ اللہ کے سپرد ہو گیا تھا. پر استسلام سے رہے، پر اطمینان سے رہے، آتا رہا آنے دو، اور باطنی مقام کے ٹھیک کرنے سے ہوئی. دل کو ٹھیک رکھا انہوں نے، سب آسان ہو گیا. یہ عزت و کرامت. بس یہاں سے مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جو مواقع امتحان میں اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان کر دیتا ہے، کانٹے کو پھول کر دیتا ہے اور خوف کو امن کر دیتا ہے. آج ان سب چیزوں کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہر زمانے میں جو مواقع امتحان میں اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خار کو، کانٹے کو گل، پھول اور خوف کو امان کر دیتا ہے. بس جب شیطان اس کو منزلی کے امتحان میں پھینکنا چاہے اور کائنات تیرے روبرو آ کر دریافت کریں کہ تم کو کچھ حاجت ہے، تو لے جائے. یہی جواب دینا کہ تم سے تو کچھ حاجت نہیں، ہاں اللہ سے ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. ہاں پر یہ ظلم ہو رہا ہے کہ مجھے پھینکے جا رہے ہیں ہم نار میں یا قتل کے لیے. کچھ تم سے کچھ مخلوق، پوری مخلوق کر رہی کہ ہم بچائیں، کچھ ضرورت نہیں، کچھ حاجت نہیں. ہاں اللہ سے. اگر کائنات یہ کہیں کہ اللہ ہی سے سوال کرے، اس کا جواب دینے کا اس کا علم میرے سوال سے کفار کرتا، اللہ سے بھی نہیں کہوں گا. اللہ دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے، تم سوال کیا کرو کیونکہ آپ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے کہ خیال رخ دلدار ہے درباں اپنا. آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے کہ خیال رخ دل. اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ آتش دنیا کو سرد و سلامتی کر دے گا. اچھا ہر سال ترجمہ کرا ہے، وہاں تھانوی کا ترجمہ کیا ہوا ہے، جانتے بھی نہیں ہوں گے. ہم لوگوں میں کسی نے لے کے دے دیا تو اللہ اس کو جزائے خیر دے. اللہ ہی سے سوال کرے گا، اس کا جواب دینا کہ اس کا علم میرے سوال سے کفار کرتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ آپ کے. اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ آتش دنیا کو سرد و سلامتی کر دے گا. آتش دنیا اور منت و کرامت تجھ کو عطا فرمائے. یہی نہیں کہ سرد کر دے گا بلکہ عزت دے گا، کیونکہ حق سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین کے ذریعے سے ہدایت کے راستے کشادہ کیے ہیں. بس اہل ایمان ان کی راہ چلے، بس سب کشادہ. اہل ایمان ان کی راہ چلے اور اہل یقین نے ان کی پیروی کو لازم جانا، جیسے اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. یعنی کہہ دو اے محمد یہ میرا راستہ ہے، بلاتا ہوں اللہ کی طرف، میں بھی سوجھ بوجھ والا ہوں، میری اتباع کرنے والے بھی. ہم لوگ بیوقوف نہیں ہیں، سمجھ بوجھ کر کے راستہ ہم نے اختیار کیا ہے کہ اسی میں فلاح ہے. یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی. فاستجبنا لہ یونس نے، یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی، اور اہل ایمان کو ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اہل ایمان یعنی جو اہل ایمان قدم بقدم یونس علیہ السلام کے چلتے ہیں، ان کے انوار کے مشتاق ہیں اور اللہ سے ذلت و احتیاط کے ساتھ مانگتے ہیں. ہم کمزور ہیں اللہ تعالیٰ. مسکنت اور انکسار کا لباس پہنتے ہیں، تکبر کا نہیں. جو مسکنت اور فخر و فاقہ کا لباس اختیار کرتے ہیں، ہم ان کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. قیامت تک ہوتا رہے گا. جو اللہ ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بیان ہے عبرت والوں کو، جو عبرت اور ہدایت ہے بصیرت والوں کو. اور وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی تدبیر سے نکلتا ہے
اس کے لیے اللہ تعالیٰ بخوبی تدبیر خود کر دیتا ہے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اپنے ذات کے لیے تدبیر و اہتمام نہیں کیا بلکہ اللہ کے حوالے کر کے اس پر توکل کیا. انجام اس اطاعت کا سلامتی، عزت اور تعریف کا باقی رہنا مدت گزر جانے پر بھی اب بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام اور ہم کو اللہ کا حکم ہے کہ اس کی ملت سے خالی نہ ہوں. ہم کو حکم کچھ بھی ہو بس ان کی ملت پر، دین ابراہیمی پر قائم رہو. سب کو نصیحت ہے کہ نہیں؟ ہم سب کو نصیحت ہے. اور ہم کو اللہ کا حکم ہے کہ ان کی ملت سے خالی نہ ہوں اور ان کے نام رکھنے کا لحاظ رکھیں. ملتی میں ایک عزیز میں ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تم کو مسلم کہا ہے، اس وجہ سے تسلیم کرو جو کچھ ادھر سے آئے. بس جو شخص ابراہیمی ہو، وہاں تعلیمی ترجمہ کر رہے ہیں عربی میں اور زوردار ہے. بس جو شخص ابراہیمی ہو اس کو سزاوار ہے کہ اپنے لیے تدبیر کرنے سے بری ہو اور اعتراض سے خالی ہو. اعتراض مت کرو. اور ملت ابراہیم سے وہی اعراض کرے گا جو بیوقوف ہوگا، جو سفی ہو. ان کی ملت کو لازم ہے تفویض اللہ، اطاعت فی الاحکام، اللہ کے احکام میں اطاعت کرنا. اور جاننا چاہیے کہ مقصود اعظم یہ ہے کہ اللہ کے آگے کوئی مراد باقی نہ رہے. بس یہ سکھانا ہے. تمہاری مراد صرف اللہ ہو جائے تب موحد ہو جاؤ گے. ہمارے اس مضمون اشعار بہت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توحید خالص عطا فرمائے، توحید کامل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خاص بندہ بنا لے. ہم سب محتاج ہیں. یہ سب جتنی چیزیں ہیں سب آنے جانے والی ہیں. اصل یہ ہے کہ آپ کی توحید ہمارے دلوں میں آ جائے، رچ بچ جائے، ہم آپ کے ہو کے رہیں. یہی توحید ہے اور یہی دین ہے، یہی اسلام ہے. اللہ ہم سب کو ان دولتوں سے مالا مال فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.